السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار سخاوت کا مضمون، پارٹ نمبر 9، عبداللہ ابن جعفر کی سخاوت۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر اپنے پڑوس کے 40 خاندانوں پر خرچ کیا کرتے تھے اور عیدین کے موقع پر ان کے لیے کپڑے وغیرہ بنا کر بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک بستی پر ہوا۔ گرمی سے بچنے کے لیے عبداللہ ابن جعفر ایک کھجور کے باغ میں ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام باغ کی نگرانی پر مامور ہے۔ اس کے لیے دوپہر کا کھانا لایا گیا، جس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے۔ جب اس غلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو وہاں ایک کتا آ پہنچا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا کتے کے سامنے پھینک دیا۔ جب وہ کھا چکا تو دوسرا اور تیسرا ٹکڑا بھی پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ روزانہ تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ اس نے کہا کہ یہی روٹی کے 3 ٹکڑے آ جاتے ہیں، میں کھا لیتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا کہ پھر تم نے اپنے مقابلے میں کتے کو کیوں ترجیح دی؟ یہ 3 ٹکڑے تو آپ نے کتے کو کھلا دیے، اپنے لیے تو کچھ رکھا نہیں۔ تو اس غلام نے روتے ہوئے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ باغ ہے، یہ باغ اور یہ علاقہ کتوں کا نہیں ہے، یہاں کتے نہیں رہتے۔ یہ کتا بہت دور سے چل کر میرے پاس آیا ہے، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ بیچارہ بھوکا واپس جائے۔ عبداللہ ابن جعفر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا اب تم دن بھر کیا کرو گے؟ تمہارا کھانا تو اس نے کھا لیا۔ غلام نے جواب دیا اب میں اگلے دن تک بھوکا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ سخی ہوں، حالانکہ یہ غلام تو مجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ پھر غلام سے پوچھا کہ اس باغ کی کھجوریں کھاؤ گے تم؟ یہ فرمایا میں اس باغ کی کھجوریں نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کا مالک میں نہیں ہوں، یہ باغ کا مالک کوئی اور ہے۔ اتنا تقوی والا وہ غلام تھا کہ میں اس باغ کی کھجوریں کیسے کھاؤں؟ میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک تو کوئی اور ہے۔ میرے کھانے کی چیز تو یہی 3 ٹکڑے تھے، لیکن میں نے کتے کو ترجیح دے دی۔ عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا کہ باغ کا مالک کون ہے؟ اس غلام نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والا فلاں شخص ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن جعفر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس باغ کے مالک کو ڈھونڈا۔ مدینہ منورہ میں اس کے گھر پہنچے اور اس کے گھر پہنچ کر باغ کے مالک سے کہا کہ تمہارا باغ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا، سودا ہو گیا۔ پھر کہا کہ اس باغ میں جو غلام ہے میں اس کو بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ بھئی ٹھیک ہے، باغ بھی خرید لیا، وہ غلام بھی خرید لیا۔ پھر غلام کو بلا کر فرمایا کہ تو اللہ کے لیے آزاد ہے اور یہ سارا باغ تیری خدمت میں میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو نے ایک کتے پر مہربانی کی، اللہ نے مجھے دیا ہے،
میں تجھ پر مہربانی کر رہا ہوں اور میں دے رہا ہوں میری طاقت کے مطابق، اللہ مجھے دے گا اس کی شان کے مناسب۔ یہ قصہ ترغیب ترہیب میں ہے، اس لیے اس قسم کے لوگ ہوتے تھے کسی زمانے میں، یہ ذہن میں رکھنا۔ جس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی پوری فیکٹری دے دو، یہ نہ، میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آدمی اپنا ہاتھ کھلا رکھے، دیتا رہے۔ مسجد میں جاؤ تو کچھ پیسے لے کر جاؤ، فقیر کھڑے ہیں، تھوڑا تھوڑا دے دیا۔ مسجد میں گئے کہ ڈبے رکھے ہیں، یہ کبھی 10 روپے ڈال دیے، کبھی $10 ڈال دیے، چلو قیامت کے میدان میں ہمارے کام آئے گا۔ کچھ نہ کچھ آدمی نیکیاں کرتا رہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اسے بہت پڑھتے تھے، ہم بھی اسے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔